الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ معزز طلباء کرام، آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، اور ہمارا منہاج العربیہ حصہ دوم میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک ہیڈنگ ہوتا ہے، اسی ہیڈنگ پر ہم بات کرتے ہیں اور اسی کے تحت ہم پڑھتے ہیں۔ تو آج کی ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ آج کا ہیڈنگ ماضی واحد حاضر و متکلم۔ تو عربی میں آپ اسی کے متعلق پڑھیں گے، اور ہمارا اس سبق میں عربی ہوگا، پھر سوال جواب ہوگا، پھر عربی بنانا ہوگا اردو کا۔ تو یہ ہوگا انشاءاللہ، پھر اختتام ہوگا۔ دیکھیں ہمارا شروع کر رہے ہیں۔ تو ماضی واحد حاضر و متکلم، اس کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں نحو کے متعلق، اس کے بعد پھر آگے ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ درس نمبر 9 کے اندر ہیڈنگ ہے ماضی واحد حاضر اور متکلم، یعنی ماضی جو ہوگا وہ واحد بھی ہوگا، ماضی جو ہوگا وہ حاضر بھی ہوگا، اور وہ حاضر کا صیغہ بھی ہوگا، اور ماضی جو ہوگا وہ متکلم کا بھی صیغہ ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو صیغے ہوتے ہیں وہ 14 طرح کے ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 1 واحد متکلم، اور دوسرا کیا ہے؟ جمع متکلم۔ یہ آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اور ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ ایک چیز یہ ہوگا کہ جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں یا جس سے ہم بیان کر رہے ہیں، یا کرنے والا جو ہوگا تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، یا پھر کرنے والا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو یہ ہمارا ہے آج جو بیان کریں گے وہ واحد کا صیغہ یا واحد حاضر کا صیغہ اور ایک واحد متکلم کا صیغہ بیان کریں گے۔ تو چلتے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے آج؟ اکلا۔ شروع میں کیا ہے؟ لفظ اکلا۔ تو فعل ماضی ہے اکلا، ہے کہ نہیں؟ تو معنی کیا ہوں گے؟ اکلا اس نے کھایا، اس نے کھایا۔ دیکھیں یہاں کہ اکلا فعل ماضی معروف ہے، اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے۔ اکلا اس نے کھایا، یہ ثلاثی مجرد 6 اقسام میں فعل ہے، اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں اکلا یاکلو، نصرہ ینصرو، اور 7 اقسام میں محموز فا ہے۔ اور اکلا یہ ماضی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ماضی کے 2 صیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ماضی کے 2 صیغوں کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور مضارع کے 5 صیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب اسی طرح چلتے جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے شارٹ تفصیل بیان کر دی۔ اب اسی طرح پورے یہی ہوگا۔ تو جو بتایا میں نے اس تفصیل کو آپ دھیان میں رکھیں۔ چلتے ہیں۔ شریبہ، شریبہ مانے اس نے پیا، شریبہ اس نے پیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ ماضی معروف ہے اور صیغہ مذکر غائب ہے، اور یہ باب سمع یسمع سے ہے ماضی۔ یہاں دیکھیں اکلتا، اکلتا جہاں پہ دیکھیں کہ پیش رہے گا وہ واحد متکلم کا ہوگا، اور اکلتا یہ واحد حاضر ہے کہ نہیں؟ تو اکلتا واحد مذکر حاضر ہے، اور اکلتو جو دیکھ رہے ہیں آپ تا پر پیش ہے، تو اکلتو یہ واحد متکلم ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اکلتا تو نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا، اور اکلتو کو ہو جائے گا میں نے کھایا۔ پھر اب دیکھیں شریبتا، اس طرح کیا ہوگا؟ شریبتا، یہ بھی واحد حاضر ہے،
تو واحد حاضر کا جو ہے ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو نے پیا، شربت واحد متکلم ہے تو میں نے پیا، تو واحد متکلم کا جب ہوگا تو اس میں میں نے پیا، اور واحد حاضر کا رہے گا تو کر کے استعمال کر کے جو ہے تو بڑھا کر کے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں شروع میں ایک بات دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں اوپر میں شریبہ ہے، تو لیکن اگر واحد حاضر ہم بنائیں گے تو اسی کے ساتھ تا لگا کر کے جس پر زبر ہو شریبتا، تو وہ جو ہے آگے لام بڑھا کر کے وہ واحد حاضر جو ہے ہو جائے گا۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے ہم ترجمہ کریں گے تو نے پیا، ایک میں سمجھانے کے طریقے پر بتایا۔ پھر اس طرح دیکھیں کہ شریبہ ہے، اس نے پیا واحد ہے، لیکن اسی کو جو ہے واحد متکلم میں بنا دیں گے، تا پر پیش رہے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہے، وہ واحد متکلم ہوگا اور ترجمہ ہوگا میں نے پیا۔ ماذا اکلتا، آگے کیا ہے، ماذا اکلتا، ماذا بنے کیا، یعنی ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا۔ اکلت الطعام، اکلت الطعام، طعام میں کھانا، تو یہاں دیکھیں اکلت میں نے کھایا، واحد متکلم ہے تو کیا ترجمہ کریں گے، اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا۔ ماذا شربتا، تو شربتا دیکھیں یہاں واحد حاضر ہے، اور تو اس کا ترجمہ کیوں کریں گے، واحد حاضر کا، ماذا شربتا تو نے کیا پیا، تو نے کیا پیا۔ شربت اللبن، شربت یہ واحد متکلم ہے، اللبن جو ہے کیا ہے، اللبن میں نے دودھ ہو جائے گا، شربت اللبن میں نے دودھ پیا۔ ماذا قرأتا، قرأت میں نے پڑھنا، تو دیکھیں یہاں قرأتا واحد حاضر ہے، ماذا قرأتا تو نے کیا پڑھا، قرأت الدرس، قرأت واحد متکلم ہے تو جواب کیا ہوگا، میں نے سبق پڑھا، میں نے سبق پڑھا۔ تو ماذا قرأتا دیکھیں فعل ماضی معروف ہے، اور شش اقسام میں جو ہے ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں محموز لام ہے، یعنی قرأ یقرأ سے ہے۔ من قرأ معک، من قرأ معک، مع منے ہوتا ہے کیا، ساتھ، اور قرأ منے ہوتا ہے پڑھنا، من منے کس کے ساتھ، ہے کہ نہیں، تو من قرأ معک، تیرے ساتھ کون پڑھا، من منے کون، تیرے ساتھ کس نے پڑھا، من قرأ معک تیرے ساتھ کس نے پڑھا۔ قرأ معی صدیقی، قرأ معی صدیقی، میرے ساتھ میرے دوست نے پڑھا، صدیقی منے دوست، میرے ساتھ میرے دوست نے پڑھا۔ قرأ معی صدیقی دیکھیں صدیق یہ مضاف ہے اور یا متکلم کی طرف، اور قرأ کا جو فاعل ہے وہ صدیقی ہے، قرأ کا جو فاعل ہے وہ صدیقی ہے۔ افہمت الدرس الجدیدہ، افہمت الدرس الجدیدہ، کیا تو نے نئے سبق کو سمجھا، افہمت الدرس الجدیدہ، الجدید منے جو ہے نیا، اور فہمت منے جو ہے کیا ہوگا، یہ سمجھنا، کیا تو نے جو ہے نئے سبق کو سمجھا، نعم فہمتو، تو یہاں دیکھیں ایک طرف جو ہے سوال ہو رہا ہے، ایک طرف جو ہے جواب دے رہے ہیں، تو سوال کرنے کا جو ہے طریقہ کیا ہے اس کا، کہ واحد حاضر کو لا رہے ہیں اور یہاں پہ جواب میں اس کے واحد متکلم لا رہے ہیں، کیا تو نے نئے سبق کو سمجھا۔ نعم فہمتو، ہاں میں نے سمجھا، نعم فہمتو، ہاں میں نے سمجھا۔ تو دیکھیں یہاں کہ افہمت الدرس الجدیدہ، کیا جو ہے استفہام ہے، اور فہمت جو ہے واحد مذکر ہے حاضر ہے، فہمت واحد مذکر حاضر ہے، یہ ترکیب توصیفی ہو کر مفعول ہے فہمتا کا۔ آگے چلتے ہیں۔ ماذا فعلت بعدہ، ماذا فعلت بعدہ، اس کے بعد تو نے کیا کیا، اس کے بعد تو نے کیا کیا۔ ذهبت الى المدرسة، میں مدرسہ گیا، اس کے بعد کیا ہے، مدرسہ کی طرف گیا، ذهبت الى المدرسة، میں مدرسہ گیا۔ تو ذهبت الى المدرسة دیکھیں یہاں ذهب يذهب جانا باب فتح یفتح سے ہے، اور شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور
ذہب تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ذہب تو فعل و فاعل ہے، الی المدرستی اس کا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو، اور پھر جو ہے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب فرح الاستاذ بکا، فرحہ من ہو جائے گا خوش ہونا، کیا استاذ تجھ سے خوش ہوئے، کیا استاذ تجھ سے خوش ہوئے، نعم فرحہ بھی، ہاں مجھ سے خوش ہوئے، نعم فرحہ بھی، ہاں مجھ سے خوش ہوئے۔ تو دیکھیں فرحہ یہ باب سمع اسماء سے ہے، اور مادہ کیا ہے اس کا، فرح، یہ مادہ ہے اس کا، مادہ فرح۔ نعم فرحہ بھی، ہاں مجھ سے خوش ہوئے، اس میں دیکھیں ہوا ضمیر استاد ہے۔ عربی کے اندر یہ ہے کہ کسی اسم کا صراحتاً پیچھے آ چکا ہے تو اب دوبارہ ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے ضمیر لاتے ہیں۔ یہ جو ہے عربی کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز بار بار وہ چیز آ رہا ہے تو پہلے ذکر کر دیے، تو پھر جو ہے اس کے لیے اب دوبارہ ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے یہ ضمیر لاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اس میں ہوا ضمیر جو ہے الاستاذ ہے، عربی کے اندر یہی ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، اب چلتے ہیں آگے۔ اب ہمارا جو ہے سوال جواب ہے، ہمارا سوال اور جواب ہے۔ تو آپ جو ہے سوال کو اسی طور سے پڑھیں تاکہ جس طرح سے سوال پڑھیں گے اس طرح سے آپ کو جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ آئیے میں آپ کو اس کا سوال کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اکلت التفاح، دیکھیں اس سوال میں جو جواب دیا جائے گا اس طور پر، اور سوال کس طور پر کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا واحد حاضر کی طرح سے، اور جواب دیا جائے گا واحد متکلم۔ تو دیکھیں اکلت التفاح، جتنا بھی جو ہے آ جائے گا، جتنے بھی آئیں گے سوال وہ سب جو ہے واحد حاضر کے طور پر ہوں گے۔ تو پہلے دیکھیں اکلت التفاح، سوال کیا ہو رہا ہے، کیا تو نے سیب کھایا، کیا تو نے سیب کھایا، تو جواب کیا آئیں گے، نعم اکلت التفاح، نعم اکلت التفاح، ہاں میں نے سیب کھایا۔ اب جو ہے کیا اکلت البرتقال، اکلت البرتقال، البرتقال من سنترا، کیا تو نے سنترا کھایا، سوال کیا تو نے سنترا کھایا، جواب کیا آئے گا، نعم اکلت البرتقال، ہاں میں نے سنترے کو کھایا۔ اکلت التین، اکلت التین، التین من ہوتا ہے انجیر، کیا تو نے انجیر کھایا، کیا تو نے انجیر کھایا۔ لا ما اکلت التین، نہیں میں نے انجیر کو نہیں کھایا، نہیں میں نے انجیر نہیں کھایا۔ یہاں پہ دیکھیں لا لائے، یہاں نفی کر دیے کہ میں نے انجیر کو نہیں کھایا ہے۔ اشربت اللبن، اشربت اللبن، اللبن من دودھ ہوگا، تو اشربت اللبن، کیا تو نے دودھ پیا، تو جواب کیا آئے گا، نعم شربت اللبن، ہاں میں نے دودھ پیا۔ افہمت الدرس، کیا تو نے سبق سمجھا، نعم فہمت الدرس، ہاں میں نے سبق سمجھا۔ اذهبت الى الحدیقۃ، اذهبت الى الحدیقۃ، کیا تو باغ کی طرف گیا، الحدیقۃ من باغ، کیا تو باغ کی طرف گیا، جواب کیا آئے گا، نعم ذهبت الى الحدیقۃ، ہاں میں باغ کی طرف گیا۔ اجلست فی العربۃ، العربۃ من جو ہے گاڑی ہو جائے گی، تو الجلست فی العربۃ، کیا تو گاڑی میں بیٹھا، کیا تو گاڑی میں بیٹھا، نعم جلست فی العربۃ، ہاں میں گاڑی میں بیٹھا۔ ماذا قرأت، تو نے کیا پڑھا، ماذا قرأت، تو نے کیا پڑھا، قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا، قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا۔ احفظت، کیا تو نے یاد کیا، احفظت، کیا تو نے یاد کیا، نعم حفظت، ہاں میں نے یاد کیا۔ ماذا فعلت فی المدرسۃ، تو نے مدرسے میں کیا کیا، تو مدرسے میں کیا کیا، جواب کیا ہے، کتبت وقرأت فیہا، یہ جواب ہے، کتبت وقرأت فیہا، میں نے لکھا اور میں نے پڑھا۔
تو یا پھر اس میں لکھا کہ میں لکھا اور پڑھا اس میں، یعنی مدرسے میں، ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ مدرسہ کا ذکر ہے تو وہاں پہ جو ہے حاضمیر لائے کہ مدرسے میں جو ہے میں نے پڑھا اور لکھا۔ تو یہ جو ہے ہمارا سوال اور جواب ہوا۔ اب آئیے جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اردو دیے ہیں، اس کا عربی بنانا ہے۔ اب جو ہے مفردات کا ترجمہ یاد بھی کرتے جائیں تاکہ مشکل نہ ہو عربی بنانے میں۔ پہلا ہے بیٹھا، بیٹھنے کی عربی کیا ہے؟ جلسہ۔ کھایا، اس کی عربی اکلا۔ پیا، اس کی عربی شریبا۔ خوش ہوا، فریحا۔ تو نکلا، خرجتا۔ تو گیا، ذہبتا۔ تو نے گیا، تو گیا تو عربی یہ واحد حاضر کا ہے تو پھر جو ہے سو واحد حاضر کا آپ صیغہ لائیں گے۔ تو گیا، ذہبتا۔ تو واپس ہوا، تو واپس ہونے کی رجع منع ہوتا ہے واپس ہونا، تو واپس ہوا، واحد حاضر لائے تو یہاں پہ جو ہے واحد حاضر لانا ہے رجعتا۔ تو واپس ہوا، رجعتا۔ میں نے کیا، فعلتو، واحد متکلم ہے، میں نے کیا، فعلتو۔ میں نے کھایا، تو واحد متکلم ہے، اور کھانے کی عربی اکلا، تو میں نے کھایا واحد متکلم ہے تو جو عربی بنائیں گے اکلتو، میں نے کھایا۔ میں نے پیا، واحد متکلم ہے تو کیا ہوگا؟ پینے کی عربی ہوگا شریبا، تو واحد متکلم کو بنائیں گے آپ تو جو ہے شریبتو ہو جائے گا، شریبتو۔ میں نے پڑھا، قرأتو، میں نے سبق پڑھا، تو میں نے پڑھا اس کے پہلے عربی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ قرأتو، کیا پڑھا؟ سبق، تو الدرسا، تو قرأتو الدرسا، میں نے سبق پڑھا۔ میں نے پیا، میں نے پیا، تو کیا عربی ہوگی؟ شربتو۔ میں نے پانی پیا، تو میں نے پیا اس کے پہلے عربی آپ بنائیں شربتو، کیا پیا؟ پانی، تو الماء، تو آپ ملا دیں گے میں نے پانی پیا، شربت اللبن، شربت الماء، میں نے پانی پیا۔ تو نے کھایا، واحد حاضر ہے تو واحد حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے اکلتا، تو نے کھایا، اکلتا۔ تو نے سنترا کھایا، اکلت البرتقالا، اکلت البرتقالا۔ تو نے یاد کیا، تو نے یاد کیا کہ عربی کیا ہوگا؟ حفظتا، تو نے یاد کیا، حفظتا۔ کیا تو نے قرآن یاد کیا؟ کیا تو نے قرآن یاد کیا؟ احفظت القرآن، احفظت القرآن۔ میں نے دودھ پیا، میں نے دودھ پیا، شربت اللبن۔ میں نے چائے پی، یا پھر جو یہاں پہ لکھا ہے تو نے چائے پی، تو نے چائے پی، تو چائے کی عربی ہو جائے گا الشائع، منع ہوتا ہے چائے، تو شربت الشائع، شربت الشائع۔ آگے کیا ہے؟ میں اس کے بعد نکلا، میں اس کے بعد نکلا، تو میں نکلا پہلے عربی لائیں تو کیا ہوگا؟ خرجتو، میں نے نکلا۔ اس کے بعد تو بعدہ، خرجتو بعدہ، خرجتو بعدہ، میں اس کے بعد نکلا۔ وہ میرے پیچھے نکلا، پیچھے کی عربی ہو جائے گا ورائی، ہے کہ نہیں؟ تو وہ میرے پیچھے نکلا، ہوا خرج ورائی، ہوا خرج ورائی۔ گاڑی میں کون گیا؟ گاڑی میں کون گیا؟ گاڑی کی عربی العربۃ۔ من ذهب فی العربۃ، گاڑی میں کون گیا؟ من ذهب فی العربۃ۔ کیا تو نے تازہ گوشت کھایا؟ گوشت کی عربی اللحم، تازہ کا طریٌ، طریٌ نے تازہ۔ کیا تو نے تازہ گوشت کھایا؟ اکلت لحما طریا، اکلت لحما طریا۔ میں نے آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا، میں آج صبح کی تفریح کے لیے نکلا، تو میں نے نکلا کہ پہلے عربی بنائیں گے خرجتو، پھر آج کی عربی بنائیں گے الیوم، تفریح کے لیے نکلا، صبح کی تفریح کے لیے نکلا، تو کیا بن جائے گا؟ لنزہۃ الصباح، لنزہۃ الصباح،
خرجت اليوم لنزهة الصباح، تو گرما کے تعطیل میں کہاں گیا؟ تو گرما کے تعطیل میں کہاں گیا؟ أين ذهبت في عطلة الصيف، أين ذهبت تو کہاں گیا گرما کے موسم میں، فی عطلة الصيف۔ اب تو نے کیا کیا؟ اب تو نے کیا کیا؟ ما فعلت الآن، ما فعلت الآن، اب تک کی عربی الآن معنی ہوتا ہے اب تک۔ اب تو نے کیا کیا؟ ما فعلت الآن، میں نے کل کا سبق پڑھا اور یاد کیا۔ تو میں نے پڑھا، قرأت کل کا سبق، تو کیا ہوگا؟ درس الامس، میں نے کل کا سبق پڑھا اور میں نے یاد کیا، کیا ہو جائے گا؟ وحفظت۔ تو قرأت درس الامس وحفظت۔ استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے، استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے۔ فرح الاستاذ بی جدہ، بہت کی عربی جدہ، تو فرح الاستاذ استاد خوش ہوئے مجھ سے، بی بہت، جدہ، فرح الاستاذ بی جدہ۔ کیا تو نے دین سمجھا؟ کیا تو نے دین سمجھا؟ افہمت الدین، افہمت الدین، میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا، میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا۔ ما فہمت الدین جیداً، ما فہمت الدین جیداً، میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی، میں نے پڑھی، قرأت، کیا پڑھی؟ اسلام کی تاریخ، تاریخ الاسلامی، تاریخ الاسلامی، قرأت تاریخ الاسلامی، میں نے پڑھی، کیا ہو جائے گا؟ قرأت اسلام کی تاریخ، تاریخ الاسلامی، تو قرأت تاریخ الاسلامی۔ تو نے حدیث نہیں پڑھی، تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی، کیا ہوگا؟ ما قرأت الحدیث، ما قرأت الحدیث، تو نے حدیث نہیں پڑھی۔ تو یہ جو ہے آج کا سبق رہا، اور آج کے سبق میں آپ کو جو ہے وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ عربی سے کسی کو پوچھ رہے ہیں کیا تو نے چائے پیا، کیا تو نے چائے پیا، تو عربی میں آپ سوال کر رہے ہیں اشربت الشائی، کیا تو نے چائے پیا، تو اگلا جواب دے گا نعم شربت الشائی، ہاں میں نے چائے پیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہاں اس سبق میں آج بہت اہم سبق اس طور پر ہے کہ آپ کسی دوسرے سے عربی سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں بات ہوئی اور استعمال بھی ہوا عربی کا۔ تو اس کو آپ یاد رکھیں گے عربی کو تو آپ استعمال بھی کر سکیں گے زیادہ طور پر۔ اور ایک یہ کہ اس کی مفردات جو ہے آپ یاد کر لیں کہ دودھ کی عربی کیا ہے، پینے کی عربی کیا ہے، چائے کی عربی کیا ہے۔ اس طور پر ہوگا کہ آگے چلتے چلتے آپ کا جتنا مفردات یاد رہے گا تو آگے اسی طرح کا جملہ آئے گا، تو پھر آپ کو عربی بنانے میں پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ مفردات کو یاد کرتے جائیں اور سبق سمجھ کر کے پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔